إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدانا أول خلق نعيده
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات منان۔ اسلامی سال 1447 ہجری 11واں مہینہ، جو کہ حرمت، عزت، احترام والا بھی مہینہ ہے اور حج دا بھی مہینہ ہے کہ اس ماہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں جنہ دی منظوری ہوئی ہے فریضہ حج ادا کرنے واسطے کئی پہنچ چکے نے، کئی تیاری دے اندر نے، کئی رستے دے اندر نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمان، اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ الحرام دا حج سب دے نصیبیاں دے اندر فرمان۔ اسلام دی بہت بڑی عبادت ہے حج، اور اے ماہ ذی الحج جو اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے، اس ماہ دے اندر 8 ذو الحج نو شروع ہو کے حاجی حج دے مناسک جڑے نے وہ ادا کردے نے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال قبل جنہ نے بیت اللہ الحرام دی تعمیر کیتی ہے، دونوں باپ اور بیٹا بیت اللہ الحرام نو بنا رہے نے، اور جدو دیوانہ حضرت خلیل علیہ السلام دے قد تو اوپر ہوئیاں تو جو پتھر جس دے اوپر حضرت خلیل علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ الحرام دیا دیواراں لگا رہے نے، بنا رہے نے، اللہ پاک نے اس پتھر تے سیدنا خلیل علیہ السلام دے قدم لگا دیتے۔ اے اللہ دیا مرضیاں نے، حالانکہ پتھر دے اتے بندے دے پیراں دے نشان پیندے نہیں، پتھر چونکہ سخت ہوتا ہے، لیکن وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کرن تے قادر ہے۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیا اے چیزاں نو باقی رکھنا سی، اور قیامت تک آن والے لوگاں نو اے دکھانا سی، اور اے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دا مظہر دکھایا ہے، دکھانے واسطے کہ لوگ اے نہ سمجھن کہ اے صرف محض ایک قصہ، ایک کہانی سی۔ اللہ تعالیٰ اے دکھانا چاہتے ہیں کہ اے حقیقت مبنی ہے۔ ہزاروں سال بیت چکے نے، آج بھی بیت اللہ الحرام دے اندر
مقام ابراہیم او پتھر موجود ہے جدے تے حضرت خلیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ دیاں دیواراں لگائیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نو عمرے دا حج دا طواف دا رکن بنا دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس وقت تسی طواف کر لو، فارغ ہو جاؤ، طواف نفلیے، طواف فرضیے، حج دا طواف، عمرے دا طواف، فرمایا کہ فارغ ہو جاؤ، ہن تسی مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں ادا کرو۔ مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اے جیڑا حج نا قربانی ہے، حج اللہ پاک نے حضرت خلیل علیہ السلام حضرت خلیل علیہ السلام دی یاد نو تازہ کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس نو باقی رکھیا ہے۔ اور اللہ پاک نے حضرت خلیل علیہ السلام دے بیٹے دی قربانی دا ذکر کیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ اسی یہ طریقہ باقی لوگاں واسطے بھی جڑا کہ رکھ دیتا ہے، نہیں کہ حضرت خلیل تے ختم ہو گیا ہے، باقی لوگ قیامت تک یہ طریقہ جڑا او اللہ رہے گا، اور لوگ اس تے عمل کرتے رہن گے، اور کہیں نا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام لوگ جانور اپنے خرید رہے ہیں قربانی واسطے، اور قربانی قریب ہے، تو حج بھی شروع ہو چکے نے ایام کے لوگ حج دی تیاری واسطے جڑا نا وہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیل علیہ السلام انہاں دا تذکرہ ہر سال ہر مکتبہ فکر دے علماء بیان کردے نے، اور یہ نال ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک قربانی ہے یا حج منائے عرفات مزدلفہ قربانی سارا جو طریقہ کار ہے نا، یہ سیدنا خلیل علیہ السلام دی جڑا کہ باقیات نے، اور انہاں دی یاد نو تازہ کرنا ہے۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام کون خلیل نے جنہ دے بارے اللہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، حضرت خلیل علیہ السلام اللہ دے عظیم المرتبت نبی نے، اللہ پاک فرماندے نے اساں ابراہیم نو چھوٹی جئی عمر دے اندر ہی بڑی دنائی دے نال مالا مال کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت خلیل علیہ السلام ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے نے۔ عراق دا شہر ہے بابل، بابل دا ایک دیہات کہہ لو، شہر کہہ لو، قصبہ کہہ لو، دا نام ہے اور اس مقام تے حضرت خلیل علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم دے اندر آپ نے جنم لیا ہے، پیدا ہوئے نے، اس وقت سلطنت ہے نمرود دی، نمرود بادشاہ، اور اپنے آپ نو خدا کہلوان والا، اور جس جگہ تے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے، جس ماحول دے اندر خلیل علیہ السلام نے اکھ کھولیے، اے ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف بت پرستی ہے، 2.5 لاکھ آبادی ہے، مورخین نے کاؤنٹ کی تھی،
اور 2.5 لکھ آبادی دے اندر 5000 انہاں دے بت نے، 5000 خدا نے، 5000 انہاں دے بت نے جنہاں دی یہ پوجا پاٹ کردے نے۔ اور اس شہر دے درمیان دے اندر اونچی ایک جگہ ہے، اس جگہ تے ایک بڑا بت ہے، یہ سارے تو بڑا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر دے اندر جنم لیا نا، حضرت خلیل علیہ السلام دے گھر والے بھی بتاں دی پوجا کرنے والے نے۔ حضرت خلیل علیہ السلام دا باپ جدا قرآن نے ذکر کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر ہے، آزر بت پرستے، اور آزر حضرت خلیل علیہ السلام دا باپ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی جی عمر دے اندر اکھ کھولیے، ہوش سنبھالیے تے اپنے ماں باپ نو کہندے نے کہ جس دی تسی عبادت کر دے ہو، تسی عبادت جس دی کر دے ہو، اونا دے بارے دے اندر میں تواڈے کولوں چند سوالات کرنے نے۔ خلیل علیہ السلام نے سوال کیتے نے، اللہ تعالیٰ نے اس نو قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اذ قال لأبیہ، جس وقت کیا حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ نو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو کہا ہے، اے میرے ابا جان، جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو، اے اپنے ہاتھ نال تسا انہاں نو گڑیا ہے، اپنے ہتھی انہاں نو بنایا ہے، اور اے تواڈے نفع نقصان دے کوئی مالک نہیں۔ ایسے دی عبادت تسی کر دے ہو جڑے نہ تانوں نفع دے سکتے نے، نہ نقصان دے سکتے نے، نہ تواڈے تے آئی تکلیف جیڑی انہوں دور کر سکتے نے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے نا اپنے باپ نو بڑے پیارے انداز دے اندر جڑا نا سمجھایا ہے، ایڈا پیارا انداز حضرت خلیل علیہ السلام دا ہے۔ فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب پیغمبر اس کتاب دے اندر میرے نبی ابراہیم دا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا، جو میرے بڑے سچے اور بڑے پیارے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے 2 وصف بیان کیتے نے، فرمایا ابراہیم سچے بڑے سن، سچ وہ سن، سچ بولن والے، اور دوسرے نمبر تے فرمایا میرے نبی۔ اذ قال لأبیہ، جس وقت کیا انہاں اپنے باپ نو، یا آباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع، کیوں نہ دی عبادت کر دے ہو ایسی چیز دی لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن دیے نہ دیکھ دیے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تواڈے کسے کم ہی آ سکدی ہے۔ باپ ہے مشرک، بت پرستے، رب نو چھوڑ کے دجیاں دی بندگی کرنے والا ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ نال بڑے پیارے انداز نال گل کیتی ہے، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جی، ایڈے پیارے انداز اندر گل کیتی ہے۔ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، فرمان لگے میرے ابا جان ایسیاں دی عبادت کیوں کر دے ہو جو نفع نقصان دے مالک نہیں، اور نہ دیکھ سکتے نے نہ سن سکتے نے، نہ سنن تے قادر نے نہ دیکھن تے قادر نے، ایسیاں دی عبادت کر دے کیوں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم،
میرے کول ایسا علم آیا معلم یاتی کا جڑا تواڈے پاس نہیں آیا، فاتبعنی میری اتباع کرو، اے میرے ابا جان میرے پیچھے لگ جاؤ، ابا جان میرے پیچھے لگ جاؤ، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پیچھے لگ جاؤ، اے ہی سیدھی راہ ہے، اے ہی سیدھا رستہ ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے پہلی بات یہ وے کہ اپنے گھر والیاں نو اس چیز تو روکیا ہے، ضروری نہیں کہ ایک وڈے جو کم کردے نے وہ ہی صحیح ہے، بسا اوقات بڑے جو کم کردے نے نا انہاں کولوں مسٹنگ ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹیاں نو اگر اس غلطی دی اطلاع ہو جائے، علم ہو جائے تو پھر چھوٹیاں نو بڑیاں نو سمجھانا چاہیے۔ پہلی بات تے اے جڑی ہے اس بات تو سانو اے دا علم ہویا ہے کہ اگر بڑیاں کولو غلطی ہون رہی ہے تو چھوٹے اگے ہو کے انہاں نو سمجھان، انہاں دی غلطی تے انہاں نو مطلع کرن، اطلاع کرن، انہاں نو روکن۔ اور دوسرا جڑا پہلو ہے نا یہ اندر وہ یہ کہ اصلاح کرن والے دی جڑی صورت حال اللہ نے وہ بیان کی ہے کہ اصلاح کرنے والا مسلح جو ہے وہ دے اندر نرمی ہونی چاہیے، آداب نو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، آداب ہوئے ادب آداب پہلے نمبر تھے اور اصلاح ضروری ہے۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام دوسرے مقام تے کہندے نے اے میرے ابا جان انہاں دی عبادت تسی کیوں کر دے ہو؟ اور یہی سوال اپنی قوم لگے رکھے ہے، قوم نے بھی یہ کیا ہے، ہونے سارے اگو جواب کی کہندے نے، آندے نے وجدنا علیہ آباءنا، اسی انہاں دی عبادت تیاں کرنے ہیں کہ اسی اپنے وڈیاں نو یہ کردے ہیں وکھے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام کہنے لگے میرے ابا جان یا ابت لا تعبد الشیطان، اے شیطان دی عبادت، شیطان رحمان دا دشمن ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان دا بڑا سخت دشمن ہے۔ اور میرے ابا جان یا آباتی، اے میرے ابا جان انی اخاف، میں ڈرنا ان یمسک عذاب من الرحمانی، کہ توانوں اللہ دی طرفوں سخت عذاب جڑا او آ کے پکڑ لے، فتقون للشیطان ولیا، اور تسی پھر شیطان دے دوست بن جاؤ۔ شیطان جڑا رحمان دی عبادت تو بندے نو ہٹاندا ہے، اور یاد رکھیے بات، جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو اللہ دی عبادت تو دور رہندا نا، شیطان اس بندے دے اتے ہیوی رہندا ہے، شیطان دے وہ دوست نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ البقرہ 3 پارے دے اندر بات دا ذکر کیتا ہے کہ جو اللہ دے ذکر تو دور رہندے نے نا، شیطان انہاں تے ہیوی رہندا ہے، اور شیطان جو اللہ دے ذکر تو دور رہن والے نے، شیطان انہاں نو اپنے ذکر دی طرف لگا دیندا ہے، یعنی اللہ دے ذکر تو ہٹا کے دوسرے شیطانی کماں دے اندر لگاندا ہے۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام یہ بات کہندے نے میرے ابا جان شیطان رحمان دا بڑا واضح دشمن ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تواڈے تے کوئی اللہ دی طرفوں سخت عذاب آئے اور وہ دی لپیٹ اندر تسی آ جاؤ، میں تواڈا بڑا فکر مند ہاں، اس واسطے میری بات منو، فتبعنی میرے پیچھے چلو، اللہ دی طرف میں تانوں بلا رہے ہیں، اور سیدھا راہ یہ تے چل جاؤ گے، اللہ دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے اور راہ راستے آ جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان نو سمجھا رہے نے،
اور ابا باپ اگوں کی کہندا قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آندا او ابراہیم مینوں انج لگدا ہے جویں تو انہاں الہاں تو انہاں معبوداں تو بیزاری اختیار کرنی چاہنا ہے، انج لگدا ہے ابراہیم کہ تو انہاں تو جڑا نا پیچھے ہٹنا چاہنا ہے اور منوں ہی ہٹانا چاہنا ہے۔ اللہ اللہ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، پھر ابراہیم میں تینوں سنسار کر دیاں گا، پتھر مار مار کے تینوں فنا کر دیاں گا، وَحْجُرْنِي مَلِيًّا۔ آندا ابراہیم فائدہ تیرا اے دے اندر یہ کہ تو صحیح سال میں تھو ٹر جا، اکتے دا معنی آئے ہوئے۔ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا دا دوسرا معنی مفسرین نے کیتا ہے کہ ابراہیم میں اگر تو بعد نہ آیا تو میں تینوں جلا وطن کر دیاں گا، تینوں میں نکال دیاں گا اور لمبا عرصہ جڑا ہو تو میرے تو دور ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کتنے اچھے انداز اندر سمجھان رہے نے، لیکن باپ نے کو جڑا نا اپنے بیٹے دی بات نو تسلیم نہیں کیتا۔ کسے وقت یہ ہوتا ہے کہ وڈا بندہ جڑا ہوتا ہے نا وہ اپنے وڈے پن نو سامنے رکھ کے وہ دے اندر یہ گل آ جاندی لے میں چھوٹے دی گل مننا، میں دی گل مننا، یا کسے وقت بڑا پن بندے نو جڑا نا وہ جاہل بنا دیندا ہے کہ وڈا پن ہو کے بندہ آندا لے او نکے بندے دی نکا جہا ہو کے مینوں سمجھان دیا ہے، وہ دے اندر تکبر آ جاندا ہے جن دی وجہ تو بندہ ہدایت تے نہیں آ سکتا۔ اور بسا اوقات بندہ یہ سمجھن لگ پیندا ہے کہ جو میں کرن دیا وا نا وہی صحیح ہے، باقی سب کچھ جڑا کہ وہ غلط ہے میرے نزدیک، یہ بھی گل درست نہیں ہے۔ علم ایک اللہ دی بہت بڑی عطا ہے، اور جنوں اللہ علم عطا کر دے علم دی بنا تے بندے دے اندر جڑا وہ بڑھوتری ہوندی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام دے چچا جان نے، اور ادھر نبی علیہ السلام نے تو حضرت عباس نو کسے پوچھیا کہ اے دسو کہ تسی بڑے ہو جہاں کہ تواڈے بھتیجے بڑے نے؟ آپ فرماندے نے کہ عمر دے اندر بڑا میواں، علم فہم دے اندر بڑے نبی علیہ السلام نے۔ کتنا بڑا بہترین دنائی تے مبنی جواب دیتا ہے حضرت عباس نے، فرمایا علم میرے نالو زیادہ علم دے اندر بڑے میرے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام نے، اور عمر دے اندر میں بڑا ہوا۔ تو یہ وے کہ علم اللہ پاک کسے وقت چھوٹے عمر دے بندے نو زیادہ عطا کر دیندے نے، بڑے کولوں دا علم نہیں ہوندا۔ اس واسطے کوئی بھی سمجھانا لینا او دا احسان مند رہو کہ وہ بندہ ساڈی اصلاح کر رہا ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار دے نال اپنی اصلاح جڑی ہے وہ کرنی چاہیے۔ جے کوئی اصلاح کرنے والا ہے وہ اصلاح نو مننا چاہیے، لینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہن لگا او ابراہیم اگر بعد نہیں آئے گا تینوں سب کچھ چھوڑنا پائے گا۔ حضرت خلیل علیہ السلام بڑے احسن انداز اندر کہندے نے قال سلام علیکا، اے میرے ابا جان اے سب کچھ توانوں مبارک ہوئے، سلام علیکا تواڈے تے اے تواڈا مال توانوں مبارک ہوئے۔ سلام دا معنی سلامتی ہے، لیکن ایتھے سلامتی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ الفرقان دے اندر اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے اندر جڑی صورت ہے اور 20ویں پارے دے اندر ختم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے دے اندر اس صورت دے آخر تے جا کے جڑا نا یہ بات کہی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جس وقت تانوں جاہل لوگ تواڈے متھے پی جان نا پھر انہاں بحث نہ کرو، تواڈا بحث زیادہ گل مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے زیادہ بحث نہ کرو، اگر زیادہ بحث کرو گے نقصان ہوئے گا، انہوں نے آکھو اچھا پا ٹھیک ہے تسی اپنے جتھے لگے رہو، میرا کام سی تانوں کہنا، تسی نہیں مانتے، میرا کام تانوں منانا نہیں، میرا کام تانوں دسنا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے قیامت دے دن
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی مخلوق دے اندروں اللہ پاک سب تو پہلے انہوں لباس عطا فرمان گے. فرمایا ایھا الناس اے کائنات دے لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تسی حفاتن عوراتن غرلا. فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر تسی ننگے پاؤں ننگے بدن پراگندہ حالت دے اندر آؤ گے. اور فرمایا اس طرح جس طرح کما بدانا اول خلق نعید کہ جس طرح اللہ نے تو انہوں پہلی دفعہ کائنات دے اندر پیدا کیتا ہے. جدو پہلی دفعہ دنیا تے بندہ بچہ ہوندہ نا وہ بالکل ننگا ہوندہ ہے, پیر بھی ننگے, سر بھی ننگا, جسم بھی ننگا. فرمایا اللہ دی عدالت وچ انج تساں پیش ہونا ہے. اور فرمایا قیامت دے دن سب تو پہلا اللہ پاک نے جس نو لباس عطا کرنا ہے فرمایا او سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہون گے. یہ نا دی عظمت اور شان اندر آپ نے بات کہی ہے اور صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے ساستغفر لک ربی, اے میرے ابا جان میں تواڈے واسطے اپنے اللہ دے کولوں بخشش دی ہدایت دی دعا کردہ رواں گا. انہو کان بی حفیہ. حضرت خلیل علیہ السلام نے نا اپنے ابا جی نو کہا ابا جی میں جڑی گل کہی ہے تسا منی نہیں, اپنی بات تے ضد تے اڑے رہے ہو. میرا کم سی تانوں کہنا کیا دیتا ہے, ہن میں جڑی میری ذمہ داری ہے نا میں وہ نبھاندا رہاں گا. میں تواڈے واسطے ہدایت دی دعا کردا رہاں گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو اور باپ تو بعد پھر دوبارہ اللہ پاک دا قرآن اس بات دی ترجمانی کر رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی قوم اپنے باپ اور اپنی قوم اپنے باپ نو سمجھایا پھر اپنی قوم نو سمجھایا اور قوم دے اگے بھی پھر جڑا نا یہی سوالات کیتے نے. اور قوم جڑی ہے انہاں دے اندر کئی خرابیاں نے. صرف یہی خرابی نہیں کہ او اللہ بتاں نو پوج دیے, انہاں دے اندر ایک خرابی اور بھی ہے کہ وہ ستاریاں نو ہی پوج دے نے, چاند نو بھی پوجدے نے, سورج نو بھی پوجدے نے. اللہ تعالیٰ دا قرآن سورہ انعام دے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے نے. فرمایا کہ ایک قوم چند ستارے چند اور سورج دی بھی پجاری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی نفی کیتی ہے. فرمایا کہ اے ستارے دی پوجا کر دے ہو, ستارہ ہوندہ ہے چمکدہ ہے, تسی خوش ہوندے ہو, جدو غروب ہو جاندہ ہے پھر بہ جاندے ہو. اسی طرح چند جدو دھمکدا ہے چمکدا ہے او دی پوجا کرنا شروع کر دیندے ہو, جدو او ختم ہو جاندہ ہے پھر رام نال بہ جاندے ہو. اسی طرح سورج جدو چمکدا ہے اپنیاں رعنائیاں بکھیر دے اور کرنا بکھیر دے او دی عبادت کر دے ہو. جدو سورج ٹر جاندہ ہے پھر بیٹھ جاندے ہو. او میری قوم جدو تانوں عبادت دی ضرورت ہے اور جدے تہاڈا نظریہ اے وے کہ ستارہ ہوئے گا تو عبادت ہوئے گی, ساڑی عبادت ہوئے گی, ستارہ نہیں تو پھر کی کرو گے. چند ہوئے گا تو عبادت ہوئے گی, چند نہیں تو پھر کی کرو گے. چند نکل دے نہیں, ستارہ نکل دے نہیں, سورج نکل دے نہیں, مطلع ابر آلود ہو جاندہ ہے, بادل آ جاندے نے, پھر کی کرو گے. اور میری قوم دے لوگوں آؤ اس الہ دی طرف آؤ جیڑا کسی چیز کا بھی محتاج نہیں اور وہ رب العالمین ہے. قوم نو سمجھایا اس انداز اندر نہیں سمجھی, پھر ایک اور انداز اندر حضرت خلیل کہنے لگے. آپ فرماندے نے پھر گل سنو میری, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. فرمایا میں تے پھر جڑا نا اپنا چہرہ اپنا رخ اس ذات دی طرف کیتا ہے جس ذات نے آسمان و زمین نو پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر. میں مشرک نہیں. حضرت خلیل فرماندے نے میں مشرک نہیں. پھر ایک انداز اندر اپنی باپ اور اپنی قوم نو سمجھایا ہے اور انہوں نے کیا ہے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. فرماندے نے کہ اے جڑیاں مورتیاں نے اللہ تو علاوہ جنہ دے اگے تسی سجدہ ریز ہوئے ہو اور جنہ دی عبادت تسی کر رہے ہو. آپ فرماندے نے کہ اے رب تو علاوہ اللہ تو سوا جنہ دی تسی انہاں مورتیاں دی عبادت کر رہے ہو
انہاں دے اگے جھکے ہو، انہاں دے سامنے پے ہو، اے کی نے؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہاں کو جواب ہی دیتا، کہنے لگے ابراہیم اسی انہاں دی عبادت کردے رہنا، کیوں کہ اسی اپنے وڈیاں نو یہ کردے ویکھیا۔ اوے بڑیاں دی گل تیرے پیچھے پے گئے اسی چھڑ دئیے، اسی کوئی بے وقوف ہاں پاگل ہاں اسی؟ اگوں انہاں دا جواب کیسا ہے؟ حضرت خلیل کہنے لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم فرمانے ہیں جے تے یہی گل ہے پھر تسی بھی تو تواڈے بڑے بھی جڑے نے بڑی واضح گمراہی دے اندر ہو۔ اے ہدایت نہیں کہ رب العالمین جنہیں پیدا کیتا ہے، جڑا خالق ہے، جڑا مالک ہے، جڑا رازق ہے، جڑا نفع نقصان دا مالک ہے، جڑا تانوں پیدا کردا ہے، تانوں رزق عطا کرنے والا ہے، صحت عطا کرنے والا ہے، تانوں تندرستی عطا کرنے والا ہے، او رب العالمین ہے، اور انہوں چھڑ کے تسی انہاں دی عبادت کرنے جڑے خود نہ بول سکتے نے، نہ سن سکتے نے، نہ کھا سکتے نے، نہ پی سکتے نے، نہ حرکت کر سکتے نے، جنہاں نواندے آپ پاندے آپ کھواندے آپ، اور جنہاں ایک جگہ تو چک کے دوجی جگہ رکھ دے آپ، وہ کیویں تواڈے نفع نقصان دے مالک ہو سکتے ہیں؟ اے تواڈے الہ نہیں۔ تواڈا الہ اگر ہے الہکم الہ واحد، وہ کلے الہ وے جڑا آسمان تے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو بڑا سمجھایا ہے، لیکن قوم نے نا حضرت خلیل علیہ السلام دی بات دی طرف دھیان نہیں کیتا۔ قوم ساری پہلو گھر والے دشمن ہو گئے، گھروں دیس نکالا، دھمکیاں مل گئیاں، بعد دے اندر قوم حضرت خلیل دے خلاف۔ حضرت خلیل علیہ السلام دی قوم ایک اور بھی کم کر دیے، میلیاں دا بڑا انہاں نوں شوق ہے، ہر سال میلے انہاں معبوداں دے۔ حضرت ابراہیم نو کہن لگے ابراہیم تو کی روز روز جڑا پریشان کرنا سانو، آ تینوں اسی لے کے جائیے، تینوں وکھائیے کتنے کو لوگ نے جڑے ساڈے معبوداں دے پیروکار نے، اور تیرا جدی تو آنا او دا کون ہے؟ او تو کلے ہی ہے، اس دا دامن چھڈ ساڈے پیچھے آ جا، اے دے اندر ہی تیری بھلائی اور اے دے اندر ہی تیری خیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد بندہ جڑا ہوندا ہے یا مسلح بندہ جڑا ہوندا نا، جدوں دی بات نہ مننی سنی جائے پھر وہ پریشان ہوندا ہے۔ اپنی قوم دی حالت دیکھ کے نا قوم دعوت دین لگی، چند لوگ جمع ہو گیا، کہنے لگے ابراہیم آ ساڈا میلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فنظر نظرۃ فی النجوم، اج آسمان دے ستاریاں دی طرف ویندے نے، اور کی کہندے نے فقال انی سقیم، فرماندے نے یار میرا دل بڑا آوازار ہے، میں بیمار ہاں، تہاڈی اس کفیت و حالت نو دیکھ کے نا میرا دل بڑا پریشان ہے، اس واسطے آپ فرماندے نے تسی جاؤ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سارا پہلا تو ابراہیم علیہ السلام نے نا انفرادی طور تے اجتماعی طور تے سمجھایا اپنی قوم کو، انہاں دی اصلاح کیتی ہے، انہاں دے غلط نظریات بدلنا چاہے نہیں، لیکن ایک کسے پاسے بھی نہیں آئے۔ پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے ایک قدم چکیا اس تو اگے، اور وہ قدم جڑا ہر مواحد چکن تے مجبور ہوندہ ہے، حضرت خلیل علیہ السلام نے وہ قدم پھر اٹھایا ہے، اور وہ قدم جیڑے قدم دی اٹھان دی پداش سوائے پھانسی اور موت تو کچھ بھی نہیں، وہ قدم خلیل نے چکیا ہے۔ اپنے سردار، اپنی قوم دے وڈیرے، اپنی قوم دے اپنے رشتہ دار، اپنے بیگانے یگانے سارے ایک طرف نے، اور تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام کلے ایک پاسے نے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے پہلا نے سمجھایا، اور اے انجی سمجھتے رہے نے، جدو ابراہیم نے کہا نا کچھ نہیں کر دے، یہ کسے بھی جڑا پاسے دے نہیں ہے، کسے بھی جو کہ نہیں ہے، تو کہنے لگے او ابراہیم تو صحیح کہنا ام انتم من اللائبین، یا ساڑھے نال مذاق کرنے ہیں، ٹھیک کہنا یا مذاق کر رہا ہے؟ حضرت خلیل کہنے نے میں مذاق نہیں کر دا، میں تو انہوں صحیح کہنا، بعد آ جاؤ۔
لیکن جدو نہیں بعد آئے پھر خلیل علیہ السلام نے وہ قدم اٹھایا ہے کہ جڑا قدم جرت مند بندہ ہی اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا، دلیر بندہ ہی اٹھا سکتا ہے، دوجا جڑا بزدل ہے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نو نظر آیا ہے کہ ساری قوم ایک پاسے وے اور میں ایک پاسے ہاں، اور میں کلا ہاں اور سارے 2.5 لاکھ دی آبادی ایک پاسے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ ہے کہ میں ایک قدم چکیا تے اس قدم دے اللہ اکبر بدلے سوائے موت تو کچھ بھی نہیں، لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام دی جرت تو، بہادری تو، حوصلے تو خلیل علیہ السلام ذرا بھی یرکے نہیں، ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، ذرا بھی حضرت خلیل علیہ السلام دے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ بڑی دلیری گال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی اپنا دیا ہویا وہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ قدم کی ہے اس وقت انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کرانگے۔ اللہ منو تو انو سمجھ دی توفیق عطا فرمان، عمل دی توفیق عطا فرمان، وما علیہ الا البلاغ۔